تو فرمایا کہ یہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے ہیں تاکہ وہ دھیان کریں۔ تو اب پانی ایک مرتبہ جو آسمان سے نازل ہو جاتا ہے تو اس کا ضائع نہیں ہو جاتا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے زمین کے اندر ہوتا، محفوظ ہوتا ہے، اور جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کو کھود کے پانی کنویں کی صورت میں، نلکے کی صورت میں، بورنگ کی صورت میں وہ پانی حاصل بھی کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ پانی برستا ایک جگہ پہ لیکن پہنچتا بہت دور دور تک کے لوگوں کے لیے۔ جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں مگر ہمارے یہاں پر پہاڑوں سے دریا آتے ہیں، تو بارش تو وہاں پہ برسی تھی، اور اتنی زیادہ وہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں، اگر ہماری زمین پہ بارش ہو جائے تو یہاں پہ ہم ڈوبنے لگ جاتے ہیں۔ 2 دن بھی بارش ہو جائے تو یہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے، ہم ڈوبنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے وہ پانی جو مہیا فرماتا ہے وہ بارش پہاڑوں پہ برساتا ہے، پہاڑوں پر کئی کئی دن تک بارش ہوتی رہتی ہے، حالانکہ وہاں کے لوگ رہتے بھی وہاں پر، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا کہ ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پانی جمع ہو کر پھر دریا کی صورت میں، چھوٹی ندی نالی کی صورت میں ہوتا، پھر دریا کی صورت میں آتا، اور دریا کی صورت میں چلتا ہوا پھر ہمارے تک آتا، اور اس سے ہمارے کام بنتے سارے کے سارے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پانی کو گھمانا ہے، اس کو گردش کرانا ہے، یہ اس لیے فرمایا تاکہ دھیان کرے، غور کرے، فکر کرے۔ مگر لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرماتا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو بہت لوگوں نے نہ مانا مگر ناشکری کرنا۔ یعنی اکثر لوگ ایسے ہی ہیں کہ وہ اللہ کی قدرتوں کو نہیں مانتے، اس پر غور نہیں کرتے اور ناشکرے ہوتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی۔ دنیا کا مشہور سائنسدان تھا، مر گیا وہ، اسٹیفن ہاکنگ، اور بہت بڑا سائنسدان کہلایا وہ، جس کو دنیا بڑا عقل مند سمجھتی ہے۔ انگلینڈ کا تھا، 2-4 سال پہلے ہی مرا۔ وہ کیا کہتا کہ میں نے تو بہت کچھ دیکھا، بہت تحقیق کی، مگر خدا کہیں میرے نظر نہیں آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اب وہ یہ اندھا پر ہوتا ہے، جہالت ہوتی ہے، حالانکہ وہ شخص جانتا ہے کہ یہ کائنات کا ایک چھوٹا سا سسٹم بھی کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا، تو پوری کائنات کیسے چل رہی ہے۔ تو وہ خدا کو مادی صورت میں دیکھنا چاہتا تھا، جیسا کہ بت پرست جو ہے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ تو اس کو نظر نہیں آئے گا کہ خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یہ تو دلوں کے ذریعے جانا جاتا ہے اس کو، اور آنکھوں کے ذریعے اس کی قدرتوں کو دیکھا جاتا ہے، اور جو چیز نظر نہ آئے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ میں سے کوئی کہتا ہے میرے سر میں درد ہو رہا، میں کہتا ہوں میں تو نہیں مانتا، مجھے تو نظر نہیں آ رہا، تو اب میری بات ٹھیک ہوگی یا اس کی بات ٹھیک ہے؟ کہ بھائی درد نظر نہیں آ رہا تو پھر ہے ہوگا بھی نہیں، تو یہ کہا جائے گا جاہل، ہر چیز نظر نہیں آتی، محسوس کرنی پڑتی ہے۔ تو اسٹیفن ہاکنگ کفر میں مر گیا، تو اس نے محسوس تو کر لیا ہوگا سب کچھ، لیکن جس معاشرے میں رہتا ہے، جس جگہ پہ رہتا تھا، تو ان سے مقابلہ کرتے ہوئے حق کی گواہی دینا ہر ایک کے لیے بس میں نہیں ہوتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی حق کی گواہی دیتا اور پھر حق میں ڈٹ جاتا ہے۔ فرماتا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَظِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کافر انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اور فرمایا کہ ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیجتے ہیں۔ ڈر سنانے والے سے مراد رسول کو بھیجنا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی اور کو نہیں بھیجا۔ پچھلی امتوں میں تو ہوتا رہا کہ ایک وقت میں کئی انبیاء کرام ہوتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام ہی ہے، کیونکہ آسمان کا سورج ایک ہی ہے،
سورج دو نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام بھی انبیاء کے سورج ہے کہ جب یہ سورج طلوع ہے تو بالکل اور طلوع نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر گلی محلے کوچے میں ہر بستی میں نبی بھیج دیتا، مگر جب سورج روشن ہے تو بلبوں کی اور ٹیوب لائٹوں کی اور دیگر چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہی سورج کافی روشنی کے لیے ہے. تو اللہ اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں درس سنانے والا بھیج دیتے، لیکن مراد یہ ہے کہ حبیب آپ کا موجود ہونا کافی ہے. فرما کے فلا تطع الکافرین، تو آپ کافروں کا کہا نہ مانیں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن سے ان پہ جہاد کر، بڑا جہاد، یعنی قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کرو. تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے جس نبوت میں سورج کو طلوع کیا تو یہ سورج ہمیشہ طلوع رہے گا قیامت تک، اور اسی سورج کی روشنی یہ آپ کی امت کے علماء اولیاء لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے. کفار یہی چاہیں گے کہ مسلمان اس دین کو چھوڑ دیں اور پوری کوشش کریں گے. تو اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تو ان کافروں کی پیروی نہ کر. آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی بات ہے. آج ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے فلسفے، مختلف قسم کی سوچوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہیں عورتوں کی آزادی کے نام پر دین بیزاری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، کہیں لبرلزم کے نام پر دین کی مخالفت کی جا رہی ہے، کہیں انسانی حقوق کے نام پر اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، کہیں انسانی آزادی کے نام پر LGBT کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. یعنی مختلف قسم کی سوچیں ہمارے یہاں پہ داخل کی جا رہی ہے. آزادی کے نام پر مسلمان بچے اور بچیوں کو بے حیا بنایا جا رہا ہے. ان کی کالج اور یونیورسٹیز جہاں پہ اللہ کا کلام سکھانا چاہیے تھا، اللہ کے دین کی تعلیم دینی چاہیے تھی، آج وہاں پہ نوجوان بچوں کو ڈانس کرایا جاتا ہے، فنکشن کرائے جاتے ہیں. ہر طریقے سے ہماری قوم کے اندر ایسی سوچیں پیدا کرنے کی، ایسی نظریات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان اس میں گمراہ ہو جائیں. کہیں مذہب کے نام پر، کہیں تفضیلیت کے نام پر ایک فتنے برپا کیے جا رہے ہیں، کہیں رزق کے نام پہ فتنے برپا کیے جا رہے ہیں، کہیں انکار حدیث کے نام پہ فتنے کیے جا رہے ہیں، کہیں قرآن کے نام پہ فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ان لوگوں کی آپ پیروی نہ کریں، یہ کافرین ہیں، ان کی پیروی نہ کریں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں سے جہاد کریں. تو الحمدللہ اس قرآن پاک کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں جو ان تمام باطل فرقوں کی تعلیمات کے رد کرنے کے لیے کافی ہے. الحمدللہ علماء اسلام شروع سے قرآن کی اس تعلیمات کو لے کر ان تمام باطل فرقوں سے، باطل سوچوں سے مقابلہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں الحمدللہ. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا. تو اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے پیغام کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں اس پیغام کو، تاکہ ہماری نسل، ہماری قوم جس کو ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے اس گمراہی سے بچایا جا سکے. اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں. قرآن کے بغیر آپ ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے.